بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا جس کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود ایک ظالم اور مغرور بادشاہ تھا۔ جب نمرود بادشاہ بنا تو اس نے سب کو کہا کہ تم مجھے خدا مانو۔ اس وقت لوگ لکڑی کے بت بنا کر ان کو پوجتے تھے۔ لوگوں نے نمرود کو اپنا خدا مان لیا۔ جب ان لوگوں کو اس کام میں پڑے ایک عرصہ گزر گیا اور لوگ اللہ کو بھول گئے۔ نمرود کے دربار میں نجومی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ انہی میں ایک بڑا نجومی تھا جس کا نمرود کی بارگاہ میں بڑا مقام تھا۔ اس نے نمرود کو کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بت پرستی کو ختم کرے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلائے گا۔ وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کی حکومت بھی ختم کر دے گا۔ اس نجومی کی بات سن کر نمرود نے دوسرے نجومیوں کی طرف حیرت سے دیکھا تو دوسروں نے بھی اس نجومی کی بات کو درست تسلیم کیا۔ نمرود یہ سن کر بہت ہی غصے میں آ گیا۔ اس نے حکم دیا کہ میری سلطنت کے تمام مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا جائے۔ نمرود نے حکم دیا کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کر پائے۔ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو فوراً ہی قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے حکم سے بابل میں 1,00,000 سے زیادہ بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ نمرود کے خیال میں وہ ایسا کرنے سے اللہ کی مخلوق کو پیدا ہونے سے روک دے گا، لیکن یہ اس کی ناعقلی تھی۔ اسی علاقے کی ایک عورت نونا نامی تھی کہ اس وقت حاملہ تھی۔ اللہ پاک نے ان کے حمل کو چھپا دیا۔ جب اس عورت کا بچہ جننے کا وقت آیا تو وہ نمرود کے درندوں کے ڈر سے شہر سے باہر چلی گئی اور ایک غار میں جا کر پناہ لی۔ اس عورت نے غار میں جا کر ایک بچے کو جنم دیا۔ اس عورت نے بچے کو غار میں لٹا کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، تو ہی اس کی حفاظت فرما، تو ہی غفور رحیم ہے۔ اللہ پاک سے یہ دعا کر کے وہ عورت غار کے دروازہ پتھروں کے ساتھ بند کر کے وہاں سے شہر کی طرف آ گئی۔ دوسرے دن پھر وہ اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا تھا۔ بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ اس بچے کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے دوست کے انگوٹھے سے دودھ پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دودھ میں اتنی طاقت رکھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چند ہی دنوں میں بڑے ہونے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں ہر روز اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے اس غار میں تشریف لے جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 سال کے ہوئے تو آپ باتیں کرنے لگے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 7 سال ہوئی تو آپ کی ماں آپ کو ادب و احترام کی بڑی بڑی باتیں سکھانے لگی۔ حضرت ابراہیم کی ماں آپ علیہ السلام کی تربیت کے ساتھ ساتھ آپ کو نبیوں اور پیغمبروں کی کہانیاں سنایا کرتی۔ آپ کی ماں کو کیا پتا تھا کہ جس بچے کو میں کہانیاں سناتی ہوں وہ خود اللہ کے بہترین دوست اور پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے کئی سال اسی غار میں بسر کیے۔ ایک دن آپ علیہ السلام کے دل میں شہر دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی تو آپ نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، مجھے بھی اپنے ساتھ شہر میں لے چلو۔ ماں نے کہا بیٹا، شہر میں آپ کی جان کو خطرہ ہے، لیکن آپ علیہ السلام رات کے وقت غار سے نکلے اور شہر کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جس کا نام آزر تھا۔ تورات میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کا نام طارق بتایا گیا ہے، جبکہ قرآن پاک کی تفسیر میں حضرت ابن کثیر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر لکھا ہے۔ علماء کرام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے نام پر اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین کا اسی بات پر اتفاق ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نہیں بلکہ چچا تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق ہے۔ قرآن پاک اور حدیث میں جو آپ علیہ السلام کے والد کا نام آزر بتایا گیا ہے وہ رواج کے طور پر کہا گیا ہے۔ اس زمانے عرب میں یہ رواج تھا کہ چچا کو بھی باپ کہا جاتا تھا۔ شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ طارق کی وفات کے بعد آزر نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے عقد کیا ہو، اس لحاظ سے آپ علیہ السلام کو آزر کا بیٹا بھی کہا جاتا ہے۔ آزر لکڑی، مٹی اور پتھر کے بت بناتا تھا، پھر اس کی پوجا کرتا تھا اور ان کو بیچتا تھا۔ ان بتوں کو بیچ کر خود ان سے خوب منافع بھی حاصل کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کا بہت زیادہ نام تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت فروشی کا کام کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر اپنے چچا کے پاس گئے تو چچا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بازار میں بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی ڈالی۔ وہ بتوں کو گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ آواز بلند کر رہے تھے، آؤ میرے سے بت خریدو، خود جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ بت کی عبادت کرنے والوں کو یہ بات اچھی نہ لگی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایت آپ علیہ السلام کے چچا سے کی تو انہوں نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصیحتیں کی اور اس دن کے بعد بتوں کو فروخت کرنے کے لیے نہ بھیجا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا جان، آپ لکڑی، مٹی اور پتھر کے بت بناتے ہیں، یہ بت نہ تو بول سکتے ہیں، نہ خود اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ یہ آپ کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ چچا نے کہا، کیا تم ہمارے بتوں کی مخالفت کر رہے ہو؟ اگر آج کے بعد تمہاری زبان پر یہ لفظ آئے تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے شمار لوگوں کو اکٹھا کیا، ان سے کہا کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، نہ تو یہ بت عبادت کے لائق ہے، نہ ہی نمرود عبادت کے لائق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام بڑی تیزی کے ساتھ پورے معاشرے میں پھیلنے لگا۔ جب یہ بات نمرود تک پہنچی تو نمرود نے اپنے درباریوں سے دریافت کیا کہ یہ کون سا جوان ہے جس نے ایک نیا ڈرامہ لگا رکھا ہے۔ درباریوں نے کہا، یہ لڑکا آزر کے گھر جوان ہوا ہے، اس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو فوراً میرے پاس لایا جائے۔ نمرود کے چند آدمیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے پیش کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو سب کو زندگی اور موت دینے والا ہے۔ نمرود کہنے لگا، یہ سب کچھ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود کے پاس دو ملزم تھے، نمرود نے ایک کو معاف کیا اور دوسرے کو قتل کروا دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، بتاؤ تم کو میرے خدا ہونے میں کیا شک ہے؟ میں جس کو چاہوں زندگی دوں اور جسے چاہوں موت کے گھاٹ اتار دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو سچا ہے جس کو تو نے قتل کیا ہے، اس کو زندہ کر کے تو دکھا۔ میرا خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کر کے دکھا۔ نمرود بہت شرمندہ ہوا اور اس کو کوئی جواب نہ دے سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بیٹے کو گھر لے جاؤں۔ آزر نے بھی بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں اس کو تمہاری اور تمہارے بتوں کی توہین سے باز رکھنے کے بارے میں سمجھاتا ہوں۔ نمرود نے کہا، آزر، میں تمہارے کہنے پر اس کو چھوڑتا ہوں، اگر اس کے بعد کوئی ایسا کام کیا تو میں اس کو زندہ جلا دوں گا۔ اس دن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا پیغام پھر بھی لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن اپنے چچا سے کہا، چچا جان، یہ بت کیا چیز ہے جس کو آپ خود بناتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں اور پھر انہی کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ بات سن کر آزر ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا، میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت نکل جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا، چچا جان، میں بس اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن میں خدا کا پیغام دیتا رہوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر کا گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو ہمیشہ ہی ایک خدا کی عبادت کرنے کا درس دیتے رہے، بتوں کی ہمیشہ ہی مخالفت میں بولتے رہے۔ بابل کے لوگ ہر سال ایک میلہ منایا کرتے تھے۔ بابل کے لوگ اس میلے میں طرح طرح کی نمائشیں کرتے، وہ سارا دن اپنے شہر سے باہر جا کر اس میلے میں گزارا کرتے۔ جب وہ میلہ آیا تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ جانے کا کہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا کیونکہ میری طبیعت سخت خراب ہے۔ جب وہ سارے لوگ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بڑے بت خانے میں چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا ان بتوں کے سامنے طرح طرح کے کھانے موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے کہنے لگے، دیکھو تمہارے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہیں، تم ان کھانوں کو کیوں نہیں کھاتے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا سا کلہاڑا لیا اور سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر کلہاڑا لگا دیا۔ جب مشرکین واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہو سکتا ہے، وہی ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد خود بخود ہی پورا ہوتا جا رہا تھا۔ بابل کے بڑے بڑے سرداروں نے سب لوگوں کو جمع کیا اور حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ تم نے ہمارے بتوں کو کیوں توڑا؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ تمہارے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ اس نے سب چھوٹے گردوں کو کیوں توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر انہوں نے سوچا کہ ہم نے اپنے خداؤں کے پاس کسی کو نہیں چھوڑا، ہماری ہی غلطی کی وجہ سے یہ ہمارا نقصان ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر بھی انہوں نے سبق حاصل کرنے کے بجائے شیطان کی باتوں میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، تو اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ یہ بت باتیں نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے، تو پھر اللہ کی سوا دوسرے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے ان کو فرمایا، تم ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع یا نقصان نہیں دے سکتے۔ تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم اپنے خداؤں کو خود ہی مٹی، لکڑی اور پتھروں سے بنا کر ان کی عبادت کرتے ہو۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی یہ باتیں کر رہے تھے کہ مجمع میں ایک شخص بولا، تمہاری باتوں سے ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے بتوں کو توڑنے والے تم ہی ہو۔ اگر آج آپ کو زندہ چھوڑ دیا گیا تو ہو
ہو سکتا ہے کہ اگلے دنوں میں تم ہمارے بت خانوں کو ہی مٹا دو۔ وہاں کھڑے سب لوگ یہ سب باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ یہ نمرود کا نمائندہ تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ اب نمرود اس نوجوان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس لے جایا گیا تو نمرود نے کہا اس نوجوان کو آگ میں جلایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے فیصلے سے نہیں ڈرتا، میں صرف اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ نمرود نے سب کو حکم دیا کہ ہمارے بتوں کو توڑنے والے نوجوان کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی جائیں۔ اعلان کر دیا گیا کہ جو بھی بت خانے میں زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کرے گا ان کی تمام مرادیں پوری کی جائیں گی۔ لوگوں نے بت خانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں بند کر رکھا تھا۔ جب لوگوں نے ایندھن کا بہت بڑا ٹال لگا دیا پھر اس ایندھن کو آگ لگا دی گئی۔ جب شعلے اپنے عروج پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر لایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کو دیکھ کر مسکرائے۔ آگ والے میدان سے تھوڑی دور ایک بڑا سا برج مینار بنا ہوا تھا جہاں نمرود کے وزیر اور مشیر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب لوگوں کے دلوں میں یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس طرح سے ڈالا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آگ اتنی اونچی تھی کہ کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے نہیں اڑ سکتا تھا۔ امام صادق سے روایت ہے کہ منجنیق کو سب سے پہلے شیطان نے بنایا، پھر اس منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ اس وقت آسمانوں اور زمین نے اقوال بلند ہوئی۔ زمین نے کہا اے اللہ اس دنیا میں میرے اوپر سوائے ابراہیم کے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ دنیا و آسمان کی ہر چیز نے اللہ سے سفارش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر حضرت ابراہیم خود اپنے لیے دعا کریں گے تو میں آگ کو ٹھنڈا کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کیے جو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ان دونوں کے ارد گرد پھول پیدا ہو گئے۔ کہا جاتا ہے جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی آگ کو پھونک مارتی اور مینڈک آگ پر پانی ڈال رہا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ جب اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا کہ سرد ہو جا تو 3 دن تک دنیا کی سب آگ ٹھنڈی پڑ گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رہنے کے لیے مدد فرمائی۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور ان سے کہنے لگا تمہارا حکم تو آگ پر بھی چلتا ہے۔ نمرود یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اپنی جاہلیت سے باز نہ آیا۔ نمرود کو یہ ڈر تھا کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ نمرود نے لوگوں کو کچھ لالچ دی اور اپنے غلام کو کہا کہ حضرت ابراہیم کو شہر سے باہر نکال دو تاکہ کوئی بھی بندہ حضرت ابراہیم کے رب پر ایمان نہ لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے شہر میں رہنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنی بکریاں اکٹھی کی اور نمرود کے شہر سے دوسرے شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم کے پاس بھیڑ بکریاں اور بہت زیادہ سامان تھا۔ نمرود نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم سے یہ سب کچھ چھین لیا جائے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اگر تو میری بھیڑ بکریاں ضبط کرنا چاہتا ہے تو میں نے ساری عمر لگا کر یہ مال جمع کیا، تم میری عمر لوٹا دو اور مجھ سے بھیڑ بکریاں لے لو۔ جب یہ بات بڑھ گئی تو بات نمرود کے ایک وزیر کے پاس گئی۔ اس نے حضرت ابراہیم کو بلایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود اور نمرود کے باشندوں کو دین اسلام کی دعوت دی۔ نمرود ایمان لے کر نہ آیا بلکہ اس نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ میں تم سے اور تمہارے رب سے جنگ کروں گا۔ نمرود بے شمار لشکر اکٹھا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آئے۔ اللہ پاک نے بے شمار مچھروں کو نمرودی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے زمین پر بھیجا۔ مچھر لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے۔ مچھروں نے نمرودی لشکر کے سر اور ناک پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ سب کے سب میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ نمرود بھی ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن پھر بھی نمرود ایمان نہ لے آیا۔ تو اللہ پاک نے ایک مچھر کو حکم دیا کہ اس کے ناک میں گھس جائے۔ مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا۔ اس نے نمرود کے دماغ کو بہت ہی نقصان دیا، جس وجہ سے نمرود پاگلوں کی طرح اپنے ہی غلام کو کہتا کہ میرے سر پر کچھ مارو۔ اسی حالت میں کئی مدت گزری اور نمرود کی موت واقع ہوئی۔